نواز کی. ہاں یہ آنکھوں اندھوں کو آنکھیں دے دیتے, انہوں نے پتھروں میں جان ڈال دی. مجھ سمجھنا ہم لاوارث ہیں, ہم نصیب والے ہیں. ہم تو ایسے ایسے وارث رکھتے ہیں کہ نگاہ ڈال دیں تو قسمت ہی بدل ڈالتے ہیں, قسمت ہی بدل ڈالتے ہیں. سرکار غریب نواز, اللہ اکبر. او بھائی اللہ خیر کرے اس قوم کے ساتھ, خیر فرمائے, اللہ خیر فرمائے. یہ قوم جب مزاروں کے میلے آتے ہیں نا ڈھولک لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے نہیں نہیں یہ تو اجمیر شریف میں توحفہ ہے. ایک بندہ ثابت کر دے غریب نواز نے قوالی کرائی ہے ڈھولک کے ساتھ, پوری زندگی میں خود قوالی کروں گا, ہاں چل سے چھوڑ دوں گا, قوالی کو اتر جاؤں گا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. غریب نواز ڈھولک لے کے نہیں آئے تھے. غریب نواز ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے تھے, دوسرے ہاتھ میں کردار لے کے آئے تھے. کردار لے کے آئے تھے, یہ کردار تھا ان کا. ان کے لہجے اتنے میٹھے تھے, جو ایک بار بات کر لیتا تھا بس انہی کا ہو جاتا تھا, جو ان کو دیکھ لیتا تھا ان کا غلام ہو جاتا تھا. بھائی اگر علامہ صاحب تقریر کریں آپ کہیں گے کتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. حضرت جو کہہ کے دل میں اتر گئی, سنا اگر ان کی زبان میں یہ تاثیر ہے تو جن کی رگوں میں خون اولاد رسول کی شکل میں دوڑ رہا ہو ان کی زبان کی تاثیر کا عالم کون جان سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ ایک غیر مسلم ہمارا سمجھ دودھ پلانے کی, یہ دودھ پلاتے نہیں, یہ پتھر پہ دودھ گرایا کرتے تھے. تو اور خود ان کے گھر میں بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا دودھ کا ہو کیا ہے. پنڈت جی روز لٹیا میں دودھ لے کے جاتے, آ جاتے کہا بیٹی کہنے لگے ابا کدھر لے کے جاتے, کہنے لگے بیٹی میں مہاراج کو اپنے دیوتا کو دودھ پلانے جاتا ہوں. ایک دن اس نے بھی ٹھان لیا ابا جی آج ہم پلانے آئے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, اگر ٹھان لے تو پھر نہیں رکتی ہے. ابا آج ہم پلا کے آئیں گے. ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹی. ابا بھی سوچ رہے یہ بھی جائے گی ڈال کے آ جائے گی, لیکن یہ نہیں پتا تھا ابا کو کہ بیٹی کو پتہ ہی نہیں دودھ کا ہوتا کیا. بیٹی نے لٹیا لی, دودھ لیا, مندر گئی, جا کے کہنے لگی مہاراج دودھ پی لو. مہاراج دودھ پی لو. پتھر تھا, کوئی جواب نہیں آیا. بچی نے بہت اصرار کیا, کوئی جواب نہیں آیا نا, تو بچی کو شک ہوا شاید میرے مہاراج مجھ سے ناراض ہیں. اس نے کہا اگر آپ مجھ سے ناراض ہونا تو چلو پچھتاوا کر لیتے ہیں. میں اس وقت تک تمہارے چرنوں میں اپنا سر مارتی رہوں گی جب تک دودھ نہیں پیو گی. ضدی تھی, دودھ کا پیالہ رکھا, پیروں میں سر مارنا شروع کیا. اس کے تو پیر بھی پتھر کے تھے بابو. جب بچی کا ماتھا لگا نا پھٹا خون بہنے لگا. اللہ اکبر. اچانک پیچھے سے تیرے میرے خواجہ ہند کے راجا سرکار غریب نواز کا گزر ہوا. جیسے غریب نواز گزر کے جا رہے, بچی کو سر پٹکتے دیکھا. ایک تم ہو کہ ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹ رہے ہو, ایک ہم تھے کہ ہم نے تمہاری بیٹی کا خون دیکھنا گوارا نہیں کیا. غریب نواز نے بچی کے ماتھے پہ خون دیکھا, آپ گئے. جانے کے بعد بچی کے ماتھے کی جگہ ہتھیلی لگا دی. کہا بچی ذرا سر تو روک. جیسی زمین کے بجائے ہاتھ میں سر لگا, بچی نے سر اٹھایا, خون میں بھیگا ہوا ماتھا. کہنے لگی بابا تو کون ہے. آپ فرمانے لگے بیٹی بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے, کیوں سر زمین پہ مار رہی ہے. اس نے کہا بابا یہ ہمارے دھرم کا کام ہے, یہ آپ نہیں سمجھیں گے. غریب نواز فرماتے بیٹی بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے. بچی کہنے لگی میرے باپ روز دودھ پلا کے جایا کرتے ہیں, لیکن آج میں دودھ لے کے آئی ہوں, یہ دودھ نہیں پی رہے ہیں. شاید یہ مجھ سے ناراض ہے. میں نے یہ عہد کیا ہے یا تو یہ دودھ پیئیں گے پر میں ان کے چرنوں پہ جان دے دوں گی. غریب نواز تو جانتے تھے کہ اس کا باپ دودھ پلا کے نہیں جاتا, اس کے اوپر ڈال کے جایا کرتا ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا باپ دودھ ڈال کے جاتا ہے, پلا کے نہیں جاتا. فرماتے ہیں بس اتنی سی بات ہے. کہا اگر پی لے تو بس میں راضی ہو جاؤں گی. غریب نواز کہتے ہیں کہ دودھ پیتا کیوں نہیں ہے جب اتنی بات کہی ہے. پتھر نے کوئی جواب نہ دیا. آپ فرماتے ہیں دیکھتا نہیں ہے, بچی نے خون تک بہا دیا ہے, تو دودھ نہیں پی رہا ہے, پیتا کیوں نہیں دودھ جب اتنی بات کہی ہے. پھر بھی جواب نہیں آیا. جب تیسری مرتبہ غریب نواز کو جلال آیا, کان پکڑے, فرمایا پیتا کیوں نہیں ہے دودھ. اتنا کہنا تھا, ہاتھ آگے بڑھے ہیں, پیالہ اٹھایا ہے, دودھ پینے لگ جاتا. اللہ اکبر. دودھ پینے لگا. جب دودھ پی لیا بچی خوش گھر کی طرف چلی. بچی گھر کی طرف چلی لیکن کپڑے خون میں تھے, بدن خون کا تھا. لوگ کہنے لگے, طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. پنڈت تیری بیٹی جو ہے نا منہ کالا کر کے آئی. اس نے کہا نہیں ابا دودھ پلا کے آئی.
اور دودھ پلا کے آئی ہوں. لوگ کہنے لگے کہ کیسی پاگل ہو گئی ہے, اس کی عزت لوٹی ہے, اس لیے پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے. ہمیں پرسوں عید میں صدیاں ہو گئی, آج تک ہم نے تو دودھ نہیں پلا پایا. تیری پنڈت ایک دن میں جا کے بیٹی دودھ پلا کے آ گئی, ہم کیسے مان لیں؟ پنڈت تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے, اس کی عزت کہیں لوٹی ہے, اس پہ پردہ ڈال رہی ہے. اس نے کہا میں نے جھوٹ نہیں کہا, میں نے سچ کہا ہے. باپ نے بیٹی کے آگے اپنی پگڑی رکھ دی, کہا بیٹی میری عزت کا سوال ہے, سچ بتا کیا راز ہے, کہیں تو منہ کالا کر کے تو نہیں آئی ہے. اس نے کہا نہیں بابا میں دودھ پلا کے آئی ہوں. بچی نے ادھر اس انکار پہ انکار کیا, عزت نہیں لوٹی ہے. اس نے کہا بیٹی بتا بات کیا ہے. اللہ اکبر. پھر نتیجہ یہ ہوا, لوگ کہنے لگے پنڈت بیٹی تیری ہے. کہا ہاں. یہ کہتی ہے دودھ پلا کے آئی ہے. کہا ہاں. چل جب آج دودھ پی لیا ہے تو پھر وہ کل بھی دودھ پی لیں گے. کہا بات صحیح ہے. کہا کل یہ دودھ پلا کے دکھا دے, تیری بیٹی کو سچا مان لیا جائے گا. پنڈت نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کیا تو تیار ہے؟ کہا ہاں بابا میں تیار ہوں, اگر آج دودھ پلایا ہے تو کل بھی دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں. بچی کے کہنے کے مطابق پورا گاؤں اکٹھا ہوا, سب اکٹھے ہو کر کے مندر کے باہر جا کے اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. بچی نے پھر دودھ کا پیالہ لیا ہے, پھر اسی مورتی کے آگے جا کے پیالہ لے کے کہتی مہاراج دودھ پی لو. اتنی بات کہی, پھر کوئی جواب نہیں آیا. جب جواب نہیں آیا پورے گاؤں والے کہا لگانے لگے دیکھ پنڈت تیری بیٹی نے جھوٹ بولا تھا, اس نے اپنے عیب پہ پردہ ڈالا تھا. بچی کہنے لگی دودھ کیوں نہیں پی رہے ہو؟ اس نے کہا پنڈت نے بیٹی کبھی دودھ نہیں پیئیں گے, اب تو سچ بتا دے تو نے بے عزتی کرائی ہے اپنے باپ کی. اور یار جب عزت کا تانا کسی کو دیا جاتا ہے تو بیٹی کسی کی بھی ہو اسے بے عزتی کا تانا برداشت نہیں ہوتا ہے, وہ رونے لگ جاتی ہے. کہتی مہاراج میری عزت کا تو خیال کرو, جیسے کل دودھ پیا تھا ویسے دودھ پی لو. کوئی جواب نہ آیا. سب نے کہا پنڈت لوٹ چل, تیری بیٹی کا راز کھل چکا ہے, اس نے دودھ نہیں پلایا, عزت لٹا کے گئی تھی. اب جب اتنا سنا ہے بچی کو جلال آیا, کہنے لگی دودھ پلاتا ہے دودھ پیتا ہے کہ نہیں, یا پھر کل والے بابا کو بلانا پڑے گا. اتنا کہا تھا دودھ پینے لگ جاتی ہے مورتی. پنڈت نے کہا بیٹی یہ کل والا بابا کون ہے؟ اس نے کہا ادھر گیا تھا, جا کے دیکھا ایک پیڑ کے نیچے غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یہی بابا تھا جس نے دودھ پلایا تھا. سب نے قدم پکڑے, کہا مہاراج ہمیں اپنے شرن میں لے لو. کہا سنو ہم تمہاری پوجا کرنا چاہتے ہیں. غریب نواز نے کہا تھا میری پوجا نہ کر, اگر پوجا کرنی ہے تو اس کی کرو جس کی معین الدین بھی پوجا کیا کرتا. اللہ اکبر. یہ اللہ والے ہمیں کمزور نہ سمجھنا. اگر وہ مورتی کو دودھ پلا سکتے ہیں تو تجھے تو کبھی کا چھٹی کا دودھ یاد نہیں سکتا. اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا. اور اکٹھے ہو جاؤ, اتحاد کی صفحہ قائم کر لو, اور زمانے کو بتا دو کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے, آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے. ماں آتا کو رسول فخذوہ, میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو. بیٹیوں کی عزت کریں گے, بولو انشاءاللہ, سارے بولیں انشاءاللہ. بیٹیوں کی قدر کریں گے, گھر میں پردے کا ماحول کریں گے, بیٹیوں کو حیا کے ساتھ گھر میں رکھیں گے, مر جائیں گے عزت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. سارے بولیں انشاءاللہ. بچوں ہوئے اولاد ان کا معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.